تو بات کرتے ہیں ایک سرزمین کی جس پر دو قومیں دعوے دار ہیں۔ یہ جدید تاریخ کا شاید سب سے پیچیدہ اور سب سے زیادہ غلط سمجھا جانے والا تنازع ہے، اور یہ سمجھنے کے لیے کہ آج ہم یہاں تک پہنچے کیسے، ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، اس کی تاریخ کو کھنگالنا ہوگا۔ آج کے اس جائزے میں ہم اس پورے معاملے کو 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ ہم اس کی تاریخی جڑوں سے شروع کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ کون سے اہم موڑ آئے، وہ کون سے بنیادی مسائل ہیں جو حل نہیں ہو پائے، اور آخر میں بات کریں گے موجودہ صورتحال کی، تاکہ ایک واضح تصویر سامنے آ سکے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس تنازع کی تہہ تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سرزمین یہودیوں اور عربوں دونوں کے لیے اتنی اہم کیوں ہے۔ اس کی ایک گہری تاریخی اور مذہبی اہمیت ہے۔ اس تنازع کا سارا خلاصہ آپ کہہ سکتے ہیں اسی ایک جملے میں ہے۔ اس کی جڑیں 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے شروع میں ہیں، جب دنیا ایک نئی شکل لے رہی تھی اور اس خطے پر نئے دعوے سامنے آ رہے تھے۔ تو اسی دور میں یورپ میں یہودیوں کے خلاف نفرت یعنی اینٹی سیمیٹزم بہت بڑھ رہی تھی۔ اسی کے جواب میں سیونس یا زائونزم کی تحریک شروع ہوئی۔ اس کا مقصد تھا یہودیوں کے لیے ایک ایسی محفوظ پناہ گاہ، ایک وطن بنانا، اور اسی مقصد کے تحت یہودیوں نے فلسطین کی طرف ہجرت شروع کی۔ اور یہاں سے معاملہ اور بھی زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ، جو اس وقت ایک بڑی طاقت تھا، اس نے ایک ہی زمین کے لیے 2 الگ الگ اور بالکل متضاد وعدے کر لیے۔ ایک طرف عربوں سے کہا کہ اگر وہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کریں تو انہیں آزادی ملے گی، دوسری طرف یہودیوں سے قومی وطن کی حمایت کا وعدہ کر لیا۔ انہی وعدوں نے مستقبل کے ایک گہرے تنازع کی بنیاد رکھ دی۔ اور یہ سب ہمیں لے آتا ہے سال 1948 تک۔ یہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا، ایک سال، ایک ایسا واقعہ جسے آج بھی 2 بالکل مختلف کہانیوں کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور یہ دونوں کہانیاں ہی ان قوموں کی شناخت کا مرکزی حصہ ہیں۔ تو ہوا یہ کہ اقوام متحدہ نے ایک منصوبہ پیش کیا کہ اس سرزمین کو ایک عرب اور ایک یہودی ریاست میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہودی قیادت نے اسے قبول کر لیا، لیکن عرب رہنماؤں نے اسے مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کو یہ حق ہی نہیں کہ وہ اس سرزمین کو تقسیم کرے جو ان کی ہے ہی نہیں۔ خیر، منصوبہ تو نافذ نہ ہو سکا، اور جیسے ہی اسرائیل نے اپنے قیام کا اعلان کیا، اگلے ہی دن جنگ شروع ہو گئی۔ تو یہ ہے وہ اہم نقطہ، ایک ہی سال، ایک ہی واقعہ، لیکن 2 بالکل مختلف کہانیاں۔ اسرائیلیوں کے لیے یہ جنگ آزادی ہے، ہولوکاسٹ کے بعد ایک ریاست کا معجزاتی طور پر بن جانا اور اس کی بقا، لیکن فلسطینیوں کے لیے یہی واقعہ نکبہ ہے، یعنی تباہی، ایک ایسی تباہی جس میں ان کا پورا معاشرہ بکھر گیا اور وہ اپنے ہی وطن سے محروم ہو گئے۔ اور یہی 2 بیانیے، یہ 2 الگ الگ سچائیاں آج تک اس تنازع کے بالکل مرکز میں ہیں۔ اس جنگ کی ایک بہت بڑی انسانی قیمت بھی تھی۔ تقریباً 7 لاکھ فلسطینیوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے، وہ مہاجر بن گئے، انہیں کبھی واپس آنے کی اجازت نہیں ملی، اور یہیں سے حق واپسی یعنی رائٹ آف ریٹرن کا مسئلہ پیدا ہوا جو آج تک حل نہیں ہو سکا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اگلا بہت بڑا موڑ آیا 1967 میں 6 روزہ جنگ کی صورت میں۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس نے صرف خطے کا نقشہ ہی نہیں بدلا، بلکہ اس تنازع کی نوعیت کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ صرف 6 دن، اور ان 6 دنوں میں اسرائیل نے مغربی کنارے، غزہ کی پٹی، مصر کے جزیرہ نما سینا اور شام کی گولان کی پہاڑیوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس جنگ کے نتیجے میں ان علاقوں پر فوجی قبضہ شروع ہوا جہاں لاکھوں فلسطینی رہتے تھے، اور یہ قبضہ آج کے تنازع کی ایک بنیادی حقیقت ہے۔ تو جب ہم قبضے یا آکیوپیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ فلسطینیوں کی روزمرہ زندگی پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ اس کا مطلب ہے فوجی چوکیاں، آنے جانے پر پابندیاں، اور ان کی زمین پر اسرائیلی بستیوں کا مسلسل پھیلاؤ۔ اور قبضے کے ساتھ ہی ایک اور بڑا مسئلہ پیدا ہوا، بستیوں کا، یعنی سیٹلمنٹس کا۔ آج 7 لاکھ سے زیادہ اسرائیلی آباد کار ان علاقوں میں رہ رہے ہیں۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق یہ بستیاں غیر قانونی سمجھی جاتی ہیں، حالانکہ اسرائیل اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ اچھا، تو اب تک ہم نے تاریخ کو ترتیب سے دیکھا،
اب ذرا ان مخصوص اور پیچیدہ مسائل پر بات کرتے ہیں جنہوں نے کسی بھی حتمی امن معاہدے کی راہ میں ہمیشہ رکاوٹ ڈالی ہے۔ 90 کی دہائی میں اوسلو معاہدوں سے ایک امید کی لہر اٹھی تھی۔ سب کو لگا کہ شاید اب 2 ریاستی حل یعنی 2 اسٹیٹ سولوشن ممکن ہو سکے گا، لیکن یہ امید زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی کیونکہ وہ بنیادی مسائل جوں کے توں تھے۔ تو آخر امن مذاکرات ناکام کیوں ہوتے رہے؟ اس کی وجہ ہے یہ 4 بنیادی مسائل۔ ان کو کور ایشوز بھی کہا جاتا ہے۔ پہلا، سرحدیں کیا ہوں گی؟ دوسرا، یروشلم کس کا ہوگا؟ تیسرا، ان لاکھوں فلسطینی مہاجرین کا کیا بنے گا؟ اور چوتھا، سیکیورٹی کی ضمانت کون دے گا؟ جیسا کہ یہاں نظر آ رہا ہے، ہر ایک مسئلے پر دونوں طرف کا موقف اتنا مختلف ہے، اتنا دور ہے ایک دوسرے سے کہ اس خلیج کو آج تک کوئی بھی معاہدہ پر نہیں کر سکا۔ اور یہ سب ہمیں لے آتا ہے حالیہ تاریخ کے سب سے ہولناک باب تک۔ 7 اکتوبر کے واقعات نے اس پرانے تنازع کو ایک بالکل نئی اور بہت ہی خطرناک نہج پر پہنچا دیا ہے۔ 7 اکتوبر کو حماس نے اچانک اسرائیل پر ایک بڑا حملہ کیا۔ اس حملے میں تقریباً 1200 لوگ مارے گئے اور 250 کے قریب لوگوں کو یرغمال بنا لیا گیا۔ یہ اسرائیل کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن تھا۔ اس حملے کے فوراً بعد اسرائیل نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس نے اپنے 2 بڑے اور واضح مقاصد بتائے۔ ایک، حماس کو عسکری طور پر مکمل طور پر ختم کرنا، اور دوسرا، تمام یرغمالیوں کو بحفاظت واپس لانا۔ اس کے بعد جو جنگ شروع ہوئی، اس کی انسانی قیمت بہت ہی زیادہ، بہت ہی تباہ کن رہی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق 45,000 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں ہزاروں بچے شامل ہیں، اور غزہ کی زیادہ تر آبادی بے گھر ہو چکی ہے۔ اور یہاں بھی ہمیں 2 بالکل مختلف بیانیے ملتے ہیں۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ اس کی جنگ حماس سے ہے، ایک ایسے گروہ سے جو جان بوجھ کر شہریوں کے پیچھے چھپ کر لڑتا ہے۔ دوسری طرف اس کے ناقدین اور بہت سے بین الاقوامی ادارے اسرائیل پر جنگی قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں کا الزام لگا رہے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، جب دہائیوں کا تنازع ہو، گہرے عقائد ہوں اور دونوں طرف اتنا شدید صدمہ اور دکھ ہو، تو پھر امن کا راستہ کیسے نکل سکتا ہے؟ اس کا جواب دینا شاید تاریخ کے سب سے مشکل سوالات میں سے ایک ہے۔